صغرا نتیجے کے چھوٹے سے جز کو کہتے ہیں اور کبرا نتیجے کے بڑے جز کو کہتے ہیں۔ پھر سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ اللہ کا مقرب بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی صلاحیت حاصل کرنے لگتا ہے۔ روزہ اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نتیجہ آپ کی نظر کروں گا اگر آپ لوگ توجہ سے بات سنیں میری، تو تیسری بار میں دہرانے لگا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ تھوڑی سی بات کو واضح کرنے کے لیے تفصیلات سنیں۔ چوری کرنے والا کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ معاشرے میں ایک بدمعاش کا روپ دھارنے والا یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے والا، خواتین ذرا اپنی آواز آہستہ رکھیں، مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے والا یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ بدلے لینے میں حد سے تجاوز کرنے والا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ والدین کی گستاخیوں پہ اصرار کرنے والا یہ کیسے دعوے کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ بہنوں بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ پڑوسی کی ضرورتوں سے بے پرواہی برتنے والا سرمایہ دار یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ ناداروں، ضرورت مندوں، مسکینوں، فقیروں کو پریشان حال دیکھ کر جس کے دل پر ٹیس نہ چبھتی ہو، ایسے سرمایہ دار یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ مستقل بے نمازی یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ فرائض سے کنی کترانے والا شریعت میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ زنا کرنے والا یہ کبائر ہے، زنا کرنے والا یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ سود کا کاروبار دھڑلے سے کرنے والا یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ اور ایک طاغوتی نظام کی اسیری میں مبتلا یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے؟ مولانا بڑے خوش ہوئے میرے اس جملے سے۔ آپ لوگ تو باتیں پتہ نہیں سن رہے کہ نہیں، رمضان میں کچھ دوست نئے آ جاتے ہیں، انہیں گفتگو کے تسلسل کا اندازہ نہیں ہے جو چل رہی ہے۔ یہ سب گناہ ہیں، یہ جو میں نے گنوائے ہیں یہ سب کیا ہے؟ بولنے سارے یہ سب کیا ہے؟ والدین کی گستاخی گناہ، والدین کو سخت لہجے سے بولنا گناہ، حرام کے لقمے کھانا گناہ کبیرہ، سود کا کاروبار کرنا گناہ کبیرہ، زنا کرنا گناہ کبیرہ، چوری کرنا
گناہ کبیرہ بڑا گناہ، شراب نوشی بڑا گناہ، سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ یہ گناہ ہے، گناہوں کی گناتا جاؤں گا میں، آپ کو شمار کرتے جائیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمتوں سے، خاص اپنی رحمتوں سے، اپنی معصیتوں سے کنارہ کش ہو جانے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اس کی توفیق سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توفیق بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس کا جو اس کی جو روح ہے نا، توفیق، اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہونا، اس کی روح یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے جب مجھے بھلے کاموں کا، جب میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، یہ بڑا ایک اور مرحلہ ہے گفتگو کا، لیکن چلیں، جب میں بھلے کام جنہیں حسنات کہتے ہیں، جنہیں نیکیاں، سیئات برائیاں گناہ، حسنات نیکیاں اچھائیاں، سبحان اللہ جی، جب میں حسنات اختیار کرنے لگتا ہوں اپنے عملوں میں، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی، بولیے، یہ اللہ کی، یہ اللہ کی۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کی توفیق ہوتی کیا ہے۔ جنہیں اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، جنہیں اللہ حسنات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کو ان کے دامن میں اترنے کا اذن جاری فرماتے ہیں۔ پہلا اشرہ ہے نا رحمت کا۔ بہت ساری باتیں میں آپ لوگوں کے توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے صغرے کبرے کی طرف چلیں، اتنی بات سمجھ لیں، توفیق حسنات کی، اچھائیوں کی توفیق مجھے اللہ کی رحمتوں کے اذن میں شامل کرتی ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ پہلا کبرا کہ اللہ کا مقرب بندہ گناہوں سے رکنے لگتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ، اونچی بولیے، اللہ کا مقرب بندہ، اونچی بولیں، گناہوں سے رکنے لگتا ہے۔ کیا؟ سارے بولیں، اللہ کا مقرب بندہ گناہوں سے رکنے لگتا ہے۔ صغرا، روزہ اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کا نام ہے۔ اب جب یہ کبرا اور صغرا دونوں ملے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقرب بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے لگتا ہے، روزہ اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کا نام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے جب روزے دار سچا روزہ رکھتا ہے تو اسے اللہ باہیں کھول کے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسے رحمت کی باہیں کھول کے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اسے اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اور یوں وہ اللہ کی نافرمانیوں سے مومن بھرپور صلاحیت رکنے کی حاصل کرنے لگتا ہے. اور روزے نے رکنے میں، اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے میں ایک اور قدم آگے بڑھایا ایک ایمان والے کی زندگی میں. رکنے کا مزاج بننے لگا. کیا؟ روزے نے ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کا مزاج اس کو دیا. پہلے تو تقاضا کرنے والے نے تقاضا یہ کر رکھا تھا اجتنب الطاغوت. پہلے تو تقاضا یہ تھا میری نافرمانی کے ہر رخ سے کنارہ کش ہو جاؤ، میری نافرمانی کے ہر انداز سے بچ جاؤ. وہ تعلیمی طور پر ہو، وہ تعلم کے میدان میں ہو، وہ صنعت و حرفت کے میدان میں ہو، وہ طلب و رسد کے میدان میں ہو، وہ سیاست اور اقتدار کے حصول کے انداز میں ہو، وہ حکومت کرنے لینے چھیننے کے انداز میں ہو، وہ دعوت و تبلیغ کے انداز میں ہو، وہ معاملات فی الدین کے انداز میں ہو، وہ عائلی زندگی کے معاملات میں ہو، معاشرتی زندگی کے معاملات میں ہو، سماجی زندگی کے معاملات میں ہو. ہر شعبہ ہے زندگی میں ہمارا یہ امر ہے اجتنب الطاغوت. اللہ کی نافرمانی کے تمام رخوں سے کنارہ کش ہو جاؤ. حکم آ گیا. کیا آ گیا؟ کنارہ کش ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ پہلے حکم چل رہا تھا. گیارہ مہینے یہ حکم مسلسل چلتا رہا. میں نمازی بنا رہا لیکن اجتناب طاغوت نہیں ہو رہا تھا. میں صدقے کرتا رہا لیکن اجتناب طاغوت ممکن نہیں ہو رہا تھا. بظاہر حسنات سرزد ہوتی نہیں لیکن اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کا ایک نمایاں مقام وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا تھا. اور یاد رہے رمضان المبارک میں اللہ کے گھر محبت سے تشریف لانے والے نمازی حضرات کو یہ بات یاد رہے، اگر میری زندگی سے اللہ کی نافرمانیوں سے کنارہ کشی حقیقت میں ممکن نہیں ہوئی تو میرا ایمان خالص نہیں بن سکتا. ایمان کو ایمان خالص بننے کے لیے قرآن سے ناطہ جوڑنا ہوتا ہے جی. ایمان، دعوی ایمان خالص ہوتا ہے قرآن کے علم سے. دعوی ایمان سچا ہوتا ہے پیغمبر کی سچی تابعداری سے. دعوی ایمان سچا ہوتا ہے اللہ کے حکموں کی اپنی زندگی میں عمل داری کے قیام سے. دعوی ایمان سچا ہوتا ہے
اللہ کی نافرمانیوں سے کنارہ کش ہو جانے سے حکم یہ تھا واجتنبوا الطاغوت، میری نافرمانیوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ کنارہ کش ہوتے 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 اللہ کی نافرمانیوں سے کنارہ کش ہوتے ہوتے، توجہ رکھیے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے کنارہ کش ہوتے ہوتے میری زندگی میں رمضان آ گیا۔ میں اس جد و جہد میں تھا کہ میں اپنے رب کی ناراضگی سے بچتا رہوں۔ جہاں کہیں ناراضگی کا مرحلہ آتا میں کنی کترا کے گزرنے کی کوشش کرتا۔ پوری کامیابی نہیں مل رہی تھی، کہیں نہ کہیں میں الجھ جاتا تھا، کہیں نہ کہیں میں الجھ جاتا تھا، برائیوں میں پھنس جاتا تھا، کہیں نہ کہیں میں ہوس کی زد میں آ جاتا تھا، کہیں نہ کہیں میں نفس کے کنٹرول میں آ جاتا تھا، کہیں نہ کہیں میں عقل کی گرفت میں آ جاتا تھا، کہیں نہ کہیں میں شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا تھا۔ ایک آنکھ مچولی تھی، اللہ کے نافرمانوں سے بچتا تھا، پھنس جاتا تھا، بچتا تھا، پھنس جاتا تھا۔ رمضان آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ بڑے چارے چلائے، بڑے چارے چلائے، لیکن اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کا صحیح مقام حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ توبہ میری جام شکن، حضرت شاہ جی پڑھا کرتے ہیں، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن۔ میں توبہ کرتا، اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا وعدہ کرتا، لیکن پھر نافرمانی میں اتنا زور ہوتا کہ نافرمانی میری اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑوا دیتی۔ کیا ہوتا؟ بولتے تو ہے نہیں، کیا ہوتا؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ۔ کس سے کیا ہوا وعدہ؟ توبہ کا معنی یہ ہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ۔ بندوں سے کیے ہوئے وعدے اگر منہ زوری سے عذر کے بغیر توڑ دیے جائیں، سنیے، بندوں سے کیے ہوئے وعدے عذر کے بغیر، کبھی کبھی وعدہ جب ٹوٹتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار میری مجبوری سی، یہ ہے عذر۔ یہ کیا ہے؟ بولیں، کبھی کبھی وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، توڑنے والا اپنا جھوٹا یا سچا کوئی عذر پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ندامت ہے، اسے کوئی نہیں، آپ لوگ بولتے نہیں اس لیے مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ جھوٹی سچی کو معذرت کرے کوئی بندہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے، اونچی بولے، اسے، اس لیے جب کوئی بندہ جھوٹی سچی معذرت کر دے تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چڑھائی نہ کی جائے۔ کیا؟ اگر ایک آدمی جھوٹی سچی معذرت کرتا ہے اپنے وعدے میں پورا نہ کرنے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ندامت ہے، لہذا مومن خالص اپنے دل میں میل نہ رکھے بلکہ اس کو درگزر کر دے۔ عافین عن الناس، کیا کر دے؟ چلیے میں بہت جلدی ایک مرحلہ عبور کرتا ہوں، سنیں، ایک جملہ لیں، پسند آئے تو سبحان اللہ کہیں۔
وعدہ اللہ کے بندوں سے، وعدہ اللہ کے بندوں سے کوئی توڑ ڈالے اور وہ توڑنے والا اپنا کوئی نہ کوئی جھوٹا سچا عذر پیش کرے تو اس کے عذر کی جانچ پڑتال میں مومن خالص نہیں لگتا، بلکہ اس کے عذر کو مقبول کر کے کہتا جا میاں اگو خیال کری، جا میاں بول دیتے ہیں جا میاں، یا اللہ یہ کون ہے؟ سنیے، یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ کون مومن ہے؟ توجہ، یا اللہ یہ کون مومن ہے جس کو اتنا تو نے حوصلہ دے دیا، اس کو پتا ہے کہ بندہ میرے نال غلط بیانی پہ کرتا تھا، کہنا چل جا یار چھڈ پڑا، اتنا حوصلہ تو نے اسے کیسے دے دیا؟ تو جواب دینے والا کہتا یہ اتنے بڑے حوصلے کا مالک اس لیے بنا ہے کہ میں نے اسے ایمان کی خالص روشنی کی وجہ سے انسانیت کو معاف کرنے کا شرف عظیم عطا فرمایا ہے۔ عافین عن الناس، کیا؟ والعافین، یہ عافین کون ہے؟ چلیے پوچھو کہ پیچھے تو یہ منصوب ہے نا، عافین منصوب ہے اصل میں، اگر میں اکیلا پڑھوں تو کہوں گا عافون عن الناس، ابتدائے کلام میں مرفوع ہوتا ہے لفظ مبتدا، پیچھے چونکہ تذکرہ ہے، توجہ ہو گئی ہو تو میں عرض کرتا ہوں، ہے توجہ؟ ہاں جی توجہ ہے، توجہ ہو گئی ہے تو میں عرض کروں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ دو باتیں اکٹھی ہو گئی مولانا، عثمان بھی بیٹھا ہے، کوئی یاد ہو کہ میں اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی میں کچھ بات عافین عن الناس کی کرتے کرتے پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا، درمیان میں یہ آ گئی۔ سبحان اللہ کہیں، اونچی کہیں سبحان اللہ، اللہ اللہ، جی اللہ سے وعدہ، توبہ میری، یہ سنا رہا تھا، ہے توبہ میری جام شکن۔ اور میں نے آپ کو بتانا یہ ہے جس بات کو میں نمایاں کرنے لگا ہوں کہ یہ آنکھ مچولی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی چل رہی تھی، میں بچ نہیں پا رہا تھا، بچتا تھا پھنس جاتا تھا، بچتا تھا پھنس جاتا تھا، بچتا تھا پھنس جاتا تھا، بڑے چتن چتائے میں بچ نہیں پا رہا تھا، جب میری بے بسی عروج پہ آئی تو اللہ نے مجھے رمضان کا مہینہ میری جھولی میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری بے بسی سیئات سے اجتناب کی آنکھ مچولی میں اور اختیار حسنات کی آنکھ مچولی میں جب میری زندگی یوں بیچ منجدار کے پھنسی نکلی یوں چل رہی تھی، میری بے بسی جب عروج پر آئی تو دیکھنے والے نے میری بہت بے بسی کو دیکھ کر مجھے ایک ایسا مہینہ دیا جس مہینے میں اللہ نے میری بے بسی کا اپنی نافرمانیوں سے رکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اللہ نے وہ تمام دوائی جو برائیوں اور سیئات کی طرف بلاتے ہیں ان کی سبب پہ اول خود شیطان کو اللہ نے جکڑ دیا اور قرآن کو نازل کر کے ایمان والوں کے لیے اپنی حسنات کی فراوانیوں کا موقع پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سوم رک گیا، رکتے 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 میرا مزاج بن گیا اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا۔ عافین عن الناس میں عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، جی ماحول تو یہ تھا کہ توبہ میری جام شکن،
جہاں میرا توبہ شکن بچے خاموش ہو جائے، اوپر بیٹیوں کو روکیں بھائی. توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، ہر طرف ڈھیر لگے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. پتہ ہے نا مجھے خود میں کیا کرتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیسی زندگی گزارتا ہوں. صبح توبہ کرتا ہوں، اور قیامت کی علامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے، جب قیامت قریب تر ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. یوں توبہ ٹوٹ رہی ہوگی. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ. یوں توبہ ٹوٹنے کے ماحول میں اللہ نے ایمان والوں کو ایک ممتاز، منفرد، یکتا رکن اسلام، سبحان اللہ. ایک اور طرف میری توجہ چلی گئی. کیا؟ عبادات کے اپنے اپنے زور ہیں. عبادات کے اپنے اپنے، بولیے عبادات کے اپنے اپنے، اونچی بولے عبادات کے اپنے اپنے. پہلا رکن ہے توحید. پہلا رکن کیا ہے؟ بولے اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ شہادہ. کیا؟ بولیے کیا ہے؟ اونچی بولے کیا ہے؟ شہادت توحید. شہادت اللہ الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جو رخ میں سوچ کے آپ کی نظر کرنے لگا توجہ ہو. عبادات کا اپنا اپنا زور ہے. ظاہری بات ہے اسلام کی عمارت بننی ہے تو عمارت کے لیے جو مضبوط پلرز ہیں، ان کی مضبوطی بنیاد ہے، ان کی ارکان، رکن کہتے ہیں پلر کو. اسی لیے انگریزی میں ان کو کہتے ہیں the 5 pillars of اسلام. خمسۃ ارکان الاسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ. نمبر 1 5 ہیں یہ. پہلا اللہ کی توحید کا اقرار. پہلا کیا ہے؟ بولے سارے کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہے. اس رکن اسلام میں اتنا زور ہے، اس رکن اسلام میں، پیغمبر کی حدیث سے سہارا لے رہا ہوں اپنے اس جملے میں، اس رکن اسلام میں سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو ایک فکرہ عطا ہونے لگا ہے اللہ کی توفیق سے. اس رکن اسلام میں شہادت اللہ الہ الا اللہ میں، اس پلر میں اتنا زور ہے، جس بندے نے زندگی میں ایک بار خالص نیت سے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اسے مان لیا اور اس کی موت ہو گئی، مرشد فرماتے ہیں دخل الجنہ. کوئی نماز نہیں پڑھی، کیا بولیے؟ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا. یہ اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں، زور. کوئی روزہ نہیں رکھا، من مات لا یشرک باللہ شیئا،
جو بندہ توحید کی روشنی کے ساتھ شرک کی نفی کر کے مر گیا، میں محمد اعلان کرتا ہوں دخل الجنہ، جنت میں داخل، جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بولے نا کیا ہو گیا؟ یعنی اس عبادت میں رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو اس انداز میں لے، من قال لا الہ الا اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قال لا الہ الا اللہ جیتا رہا بے نمازی رہا، نہ، روایت کو سمجھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا سود کے کاروبار کرتا رہو، لا الہ الا اللہ کہہ دیا زنا کرتا رہو، لا الہ الا اللہ کہہ دیا چوریاں ڈاکے اور نافرمانیاں اللہ کی کرتا رہا، شرک کرتا رہا، ہرگز نہیں، اسے جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس عبادت کے، اسلام کے اس پلر میں اتنا زور ہے کہ اگر کوئی کہنے والا اس قول کی حقیقت کو مان کے اس نے کہا اور زندگی میں وفا نہیں کی، اگر کرتی تو نمازی ہوتا، اگر کرتی تو صدقے دیتا، اگر کرتی تو زکاتیں دیتا، اگر کرتی تو حج کرتا، اگر زندگی وفا کرتی تو سچا روزے دار ہوتا۔ قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا، کوئی اور عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا، مر گیا، دخل الجنہ۔ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، کتنا زور میں نے لگایا، آپ لوگوں نے سبحان اللہ تو کی نہیں۔ دخل الجنہ، کھبے پاس والے ساتھی نہیں بول دے، بولیے دخل اور اس پلر کا سنیے، اس رکن اسلام کا رول اتنا زبردست ہے کہ یہ اسلام کی عمارت کا وہ بنیادی پلر ہے جس کے بغیر کوئی پلر کام نہیں کرتا۔ پتہ نہیں اب یہ کنسٹرکشن کے ماہر بتا سکتے ہیں کہ کوئی کیسا پلر ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ باقی پلرز بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، پتہ نہیں اس کو کچھ کہتے ہیں یہ لوگ، اللہ اللہ۔ اب جب لا الہ الا اللہ کا والعافین عن الناس یاد کرائیے، جب لا الہ الا، میں نے بتانا یہ کہ عبادات کا اپنا اپنا زور ہے، عبادات کا اپنا اپنا، اونچی بولیں، عبادات کا اپنا اپنا۔ جب لا الہ الا اللہ کہا موت آ گئی۔ اب روایت پوری ہوگی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کہا، زندگی نے وفا نہیں کی، اس کے قول لا الہ الا اللہ میں اتنا زور ہوا کوئی عبادت باقی نہیں کی۔ اس پلر کو اللہ نے اتنا رتبہ دے دیا کہ اسلام کی عمارت قائم ہو گئی، جنت میں داخل ہو گئی۔ جنت میں، بولیے جنت میں، یہ معنی یاد رکھیے گا اس روایت کا، جنت میں۔ یہ اس لیے نہیں ہے، ہاں دوسری تعبیر اس کی یہ ہو سکتی ہے، یہ ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا، زندگی لا الہ الا اللہ کی تعبیر میں کما حقہ نہیں گزری، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، چوری ڈاکے گناہ کبیرہ اس کے ارتکاب کرتا رہا، جی توبہ نہیں کی۔ کیا بولیے؟ کیا گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے توبہ نہیں کی، کرتے کرتے چلا گیا، لا الہ الا اللہ کہا ہوا تھا، جنت میں جب تک نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے گناہ کبیرہ کی سزا کو جہنم میں بھگت نہ لے۔ پھر بھی لا الہ الا اللہ میں یہ زور ہے کہ اسلام کی عمارت کھڑی ہونے میں یہ کلیدی پلر ہے، اس لیے
اس کے اندر وہ روشنی اسلام وہ باقی رہتی ہے، سزا بھگتے اسلام پھر اجلا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے چلو جی ہن اجلا ہو گیا، دخل الجنہ. اللہ سبحان اللہ نہیں کرتے. ہر عبادت کا اپنا اپنا رول ہے، زور ہے. اور لا الہ الا اللہ زندگی میں ایک ہی بار کہنا ہے. لا الہ الا اللہ زندگی میں، سارے بولیں لا الہ الا اللہ زندگی میں، سارے بولے مل کر لا الہ الا اللہ زندگی میں ایک ہی بار کہنا ہے. بار 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 اس کے کہنے کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو. اس ایک ہی بار کہنے کے اندر اتنا زور ہے، اس ایک ہی بار کہنے کے اندر. سبحان اللہ. دیدی کہیے اس ایک ہی بار، اس کے ایک ہی بار کہنے میں اتنا زور ہے. اللہ قرآن مجید کی ایک آیت سے سہارا لے رہا ہوں، سنیں. اس کے ایک بار کہنے میں اتنا زور ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کچھ لوگ چلتے 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 اعمال کرتے کرتے جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اگلا قدم اٹھاتے تو جہنم میں گر جاتے. ہوا یہ کہ اس قدم کے اٹھنے سے پہلے انہوں نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیا. اس قدم کے اٹھنے سے پہلے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے آخری قدم جو انہیں جہنم میں لے جاتا اس کو اٹھانے سے پہلے زور دیکھے ذرا اس عبادت میں، اس پلر میں. سن رہے مولانا؟ زور دیکھے. وہ آخری قدم جو وہ اٹھاتے تو جہنم میں گر جاتے، ان کو میں اللہ نے اذن دے دیا. ابتدا یاد ہے میں نے کچھ کہا تھا، توفیق کا معنی ہے رحمت کی وصولی کا اذن. اللہ کی توفیق حسنات کی ملنے کا معنی یہ ہے ایمان والوں کو اللہ کی رحمت کی وصولی کی اجازت. اذن کا معنی کیا ہے؟ اور رحمت تو میری پہلے آسمان پہ آ گئی ہے. سر اٹھا کر دیکھیے، رحمت تو اللہ کی کہاں آ گئی ہے؟ بولتے تو ہے نہیں. مرشد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے، خواتین بچیوں کو خاموش کرائیں، رمضان کے مہینے میں سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میرا زور لگوا رہے ہیں، سبحان اللہ تو کرتے نہیں. سبحان اللہ. کبھی آپ سبحان اللہ کرتے رہے تو فٹافٹ کام پائے تکمیل تک پہنچے اللہ کی توفیق سے. مرشد فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں، توجہ جی توجہ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، ایک دو جملے. سرکار دو عالم والد صاحب سے میں نے یہ جملہ لیا ہے بچپن سے اب تک. حضرت شاہ جی جب تذکرہ کرتے ہیں حضرت کا جب تذکرہ حضرت شاہ صاحب کرتے ہیں تو جملے پتہ نہیں انہوں نے شاید بڑے شاہ صاحب سے لیا ہے، تو وہ بولتے ہیں سرکار دو عالم، شاہ عالم، سرکار، بولیے سرکار دو عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کروں، باتیں وضاحت کرنے لگتا ہوں تو پھر بات سکپ ہونے لگتی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. ہاں، سرکار دو عالم کا فرمان گرامی ہے، امام الانبیاء کا فرمان گرامی ہے. پسند آئے یہ القابات دل کو لگے، روزے کی حالت میں بیٹھے ہو سبحان اللہ کرنا. سنو سنو سنو، سرکار دو عالم کا فرمان ہے، نبیوں کے امام کا فرمان ہے. کس کا؟ نبیوں کے
امام کا فرمان ہے، سید کونین کا فرمان ہے، احمد مجتبی کا فرمان ہے، جن کی خواہش پہ قبلے کی تبدیلی کا اذن جاری ہوا ان کا فرمان ہے، جن کی نگاہ سے رب کی رحمت اترتی ہے ان کا فرمان ہے، جو سوئے تو رب ان کو صدائیں دیتا ہے ان کا فرمان ہے، جو چلے تو رب کی رحمت چلا کرتی ہے ان کا فرمان ہے، جو بولے تو رب کی رحمت بولتی ہے ان کا فرمان ہے، کہ رمضان جب طلوع ہوتا ہے اس کا ابتدا ہوتی ہے تو اللہ اپنے عرش سے اتر کر آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے اس پر آ جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اتر آتی ہے۔ رکیے گا اللہ کی رحمت، توجہ ہے جی، اللہ کی رحمت کہاں آ گئی؟ اور مل کر بولے یار، کہاں آ گئی؟ وقت ختم، کہاں آ گئی؟ اونچی بولے، سارا مجمع بولے، روزے چڑھے تو اللہ کی رحمت کہاں آ گئی؟ سارا مجمع بولے، بڑا مزہ آئے، جملہ میں آپ کو عطا کروں۔ رمضان چڑھا تو رب کی رحمت کہاں آ گئی؟ سارا مجمع بولے، کہاں آ گئی؟ سارا مجمع بولے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ رمضان کا طلوع ہوا تو رب کی رحمت کہاں آ گئی؟ اگر میں اس کا ترجمہ کروں نا، پہلے آسمان پر آنے کا اردو کے محاورے میں کروں ترجمہ ہے؟ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ مرشد فرما رہے ہیں روزے آئے تو رب کی رحمت آسمان دنیا پہ آ گئی، اس کا اردو میں ترجمہ محاورتاً یہ ہے، اور روزے چڑھے تو رب کی رحمت میرے سر پہ آ گئی، رب کی رحمت میرے سر پہ آ گئی، میں نے نگاہیں اٹھائیں تو رب کی رحمت، سنیں، میں نے نگاہیں اٹھائیں تو بولتے تو ہے نہیں، میں نے نگاہیں اٹھائی تو نظر آ رہی تھی، میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا، اذن چاہیے تھا، نظر آ رہی تھی میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا، اذن درکار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نظر آ رہی تھی رحمت، میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا، حاصل کرنے کے لیے اس کی اجازت چاہیے تھی، اجازت ان کو دیتا ہے جنہیں حسنات کرنے کی توفیق دیتا ہے، اجازت ان کو دیتا ہے جنہیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہاں، اس نے مجھے توفیق دی، میں بھلائیاں کرنے لگا، میرے نفلوں کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، میرے نفلوں کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، میرے صدقوں کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، میری اچھائیوں کا اجر کئی گنا بڑھ گیا، میرے فرضوں کی شان بہت بلند ہو گئی۔ خدایا یہ کیسے تبدیلی واقع ہوئی، یہ رونما تبدیلی کیسے ہوئی؟ تو جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی۔ ایک ایک لفظ اس آیت کریمہ کا، ویسے تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف صلاحیت اللہ بیدار کر دے تو پھر وہ ایسے ہے کہ اس پہ بیٹھ جائیں اور دیکھیں اور سوچیں اور لیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ جو مقام ہے یہ بڑا ہی خوبصورت مقام ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک بندہ بولے سبحان اللہ،
اتنا زور لو آیا جی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ابھی ٹھیک نہیں کی تھی. سبحان اللہ. چلو آگے چلیں آگے چلیں. جی جی میں گناہوں سے بچ رہا تھا, رک نہیں پا رہا تھا. میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ رہا تھا, مکمل بچ نہیں پا رہا تھا. میں نیکیوں پہ اصرار کرنا چاہ رہا تھا, کر نہیں پا رہا تھا. میں بھلائیوں پہ اصرار کرنا چاہ رہا تھا, کر نہیں پا رہا تھا. میں محمد عربی کی غلامی پہ فخر کرنا چاہ رہا تھا, کر نہیں پا رہا تھا. میں حلال کے لقموں پہ قانے ہونا چاہ رہا تھا, ہو نہیں پا رہا تھا. میں جھوٹ چھوڑنا چاہ رہا تھا, چھوڑ نہیں پا رہا تھا. میں بے صبری سے تنگ تھا لیکن صبر اختیار نہیں کر پا رہا تھا. میں برائیوں میں پنسا ہوا تھا, اچھائیوں میں جانا چاہتا تھا, جا نہیں پا رہا تھا. میری خواہشوں کو اللہ نے پورا کرنے کے لیے مجھے موقع دیا, رمضان کا مہینہ میری جھولی میں ڈال دیا. سبحان اللہ. جی جی او میری نافرمانیوں سے بچنے کی چاہت پالنے والا, رمضان میں نے تمہیں دیا رکنے کی صلاحیت بیدار کرنے والا مہینہ. صوم کیا صوم. اب اس لفظ پہ آئے, پیچھے بہت بات میں نے کر دی جو کر دی. جی جی اللہ کیوں دیا رمضان کا روزہ؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب. آیت کی سمجھ آئے تو میرے مطالبے کے بغیر سبحان اللہ کریں, زور میں نے بہت لگایا. سنیں 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 سنیں. کیوں اللہ روزوں کا مہینہ دیا؟ جواب اللہ نے خود دیا. جی اس کو جواب کو سنیں, اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں, پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جواب بھی دیا. جی جی میں علم دینے والا, علم دوں تو میں بانٹنے کے لیے دیتا ہوں. کس کے لیے دیتا ہوں؟ بولے نا کس کے لیے, یعنی اس عطا کا نتیجہ یہ بانٹیں. جی جی میں علم دیتا ہوں اس لیے کہ علم والا, ہاں جی علم والا, بولیے علم والا, بولے سارے علم والا. میں جی جی اولاد دیتا ہوں, صاحب اولاد اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے. میں جی مال میں برکتیں دیتا ہوں, ينفقون في السراء والضراء. میں مال میں برکتیں دیتا ہوں کہ صاحب مال خوشیوں میں بانٹتا رہے, غمیوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر بات تو میرا دل کرتا ہے یہاں رک جاؤں. جتنی باتیں چھڑتی ہیں دل کرتا ہے کہ یہ پوری نہیں ہوئی, اس پہ بات ہونی چاہیے. اللہ جی جی میں اللہ علم دیتا ہوں تاکہ علم والا, سارے بولے علم والا. جی جی میں اللہ رزق دیتا ہوں تاکہ رزق والا
آگے تقسیم کرے. سبحان اللہ. کیا کرے؟ بولے آگے. مما، ایک اور آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. جن کو میں اللہ مال دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ وہ مال میرا دیا ہوا ضرورت مندوں میں تقسیم کرے. یہی قرآن پہ ایمان کا تقاضا ہے. مما رزقناہم ينفقون کے ساتھ کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک. جی سبحان اللہ. میں روزے کیوں دیے اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں پیچھے جاتا ہوں. اللہ اللہ. جی میں نے تمہیں ماں باپ دیے ان کی دعائیں لیا کرو. میں نے تمہیں اللہ اللہ گھر دیا. جی آوارہ گردی نہ کیا کرو. میں نے تمہیں جائز ذرائع آمدن دیے حرام کے ذرائع سے رک جایا کرو. میں نے تمہیں حلال کی بیوی دی تاکہ تم زنا سے رک جاؤ. تاکہ تم بولو نا تاکہ تم بول دیتے یعنی تاکہ تم سارے میں تاکہ تم زنا سے رک جاؤ. جی میں نے تمہیں حلال کے مشروبات دیے تاکہ تم حرام کے مشروبات سے. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ سنیں یہ جو ہے نا ان کنتم ایاہ تعبدون یہ شرط ہے. اللہ کہتے ہیں جے اے پوری نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. او ایمان کے دعوے دارو جو میں اللہ نے تمہارے لیے پاک رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ. رزق پاک اس لیے میں نے دیا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم واقعتاً اللہ کو معبود مانتے ہو. نہ شکرہ بندہ عملاً اللہ کو معبود نہیں مانتا یہ کہا قرآن نے. نہ شکرہ بندہ اللہ کو معبود نہیں مانتا. جی کفران نعمت کرنے والا اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرنے والا یہ دراصل اللہ کو معبود نہیں مانتا. ہاں میں نے رزق حلال دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ میں نے روزے کیوں مجھے ملے ہیں تو اس کو جواب بھی دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے تمہیں اللہ 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 والدین دیے. کیوں اللہ عجیب بالوالدین احسانا. لعلکم کی جزا میں واضح کرنے کے لیے بار بار پیچھے جا رہا ہوں آپ کو سمجھ آئے کہ لعلکم کیوں کہا. لعلکم کیوں کہا. میں نے تمہیں والدین دیے ہیں ان سے
بد اخلاقی کرنے کے لیے تمہیں نہیں دیے. بالوالدین احسانا، میں نے تمہیں ماں باپ اپنی رحمت کا دروازہ اور جنت کا دروازہ بنا کے دیے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا. جی تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور تمہارا باپ اس جنت کا دروازہ. بالوالدین احسانا. کلوا من طیبات، یہ تعلیلیں، یہ وجوہات میں بیان کر رہا ہوں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں نے تمہیں طیب رزق دیا. کیوں؟ تاکہ وشکروا للہ، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. سبحان اللہ، میں نے تمہیں نمازی بنایا. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تاکہ تم کھلی اور خفیہ بے حیائیوں سے نماز کے ذریعے بچ جاؤ. اللہ اللہ، میں نے تمہیں دولت دی. مما رزقناہم ينفقون، تاکہ تم میری دی ہوئی دولت کو ضرورت مندوں تک پہنچاؤ. میں نے تمہیں روزے دیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بول دے تیاری ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ 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 متقی بندہ وہ کون ہوندا ہے؟ جڑا کوٹھیاں ول دوڑا لانے والا. بولیے نانا، سارے بولے نانا. میں بولوں، میں استفسار کروں تو آپ کہیں نانا. آخری جملے ہیں. اللہ متقی کون ہوتا ہے؟ سارا بیان اردو میں ہوا، یہ آخری جملے شاید پنجابی میں آ گئے. سبحان اللہ کہیں، پوچھی کہو سبحان اللہ. اللہ متقی کون ہوتا ہے؟ پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا میں نے بات یہاں ختم کی تھی. ہاں، متقی کے ماتھے پہ نمازوں کا نشان پڑ جائے، پڑھنا چاہیے. کیا؟ خاموشی رکھیے گا ذرا، ایک منٹ خاموشی رکھیے گا. ہاں، پچھلے جمعے کا بیان اگر آخر میں یاد ہو تو. ہاں، متقی کے ماتھے پہ سجدوں کا نشان پڑ جائے تو پڑ جائے، پڑھنا چاہیے. ہاں، متقی کا چہرہ باطن کی سچائیوں کا آئینہ دار ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملے میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ تو کرتے کوئی نہیں. جی ہاں 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 ہاں، متقی کا لباس محمد عربی کی ترغیب و تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. ہاں، متقی کا قول اچھا ہونا چاہیے. متقی کا کی چال نرالا، متقی کی ڈھال نرالا. متقی بولے تو رحمت بولے، متقی تولے تو انصاف تولے، متقی معاملہ کرے تو انصاف والا. متقی نمازی ہونا چاہیے. متقی متصدق صدقے دینے والا ہونا چاہیے. متقی حلال کی روزی کمانے والا ہونا چاہیے. متقی ماں باپ کا خادم ہونا چاہیے. متقی اساتذہ کا خادم ہونا چاہیے. اللہ متقی کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کی دوڑ لگاتا ہے تو جواب آیا نا 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 نا. قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کرنی، اگر آپ لوگ نہ کریں تو پھر میں آگے پیش کرتا ہوں. جی سبحان، میرے ساتھ نہ کریں گے. جی متقی وہ ہوتا ہے جو ہوس میں مبتلا ہو. سارے بولے، کوئی حرج کی بات نہیں. توحید کے اقرار سے پہلے بھی نہ ہے. توحید کے اقرار سے پہلے بھی کیا ہے؟
بولتے تو ہے نہیں؟ اللہ مشکل کشا ہے، پہلے ہے نا نا نا، کوئی اور نہیں. اللہ عالم الغیب ہے، پہلے نا نا نا، کوئی نبی عالم الغیب نہیں. اللہ حاجت روا ہے، پہلے نا، کوئی اور حاجت روا نہیں. اس لیے جب بھی کسی حقیقت کو نمایاں کیا جاتا ہے رتبتاً تو اس سے پہلے نفی آتی ہے، نفی کے بعد اس بات اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. جی اللہ اللہ، متقی ہوس میں مبتلا ہوتا ہے. سارے بولے، کوئی نہیں بول دے یار. متقی ہوس میں مبتلا ہوتا ہے. نا 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 لا، تسی کی بولنا میں بولنا. یہ شاہ جی ایسے بولتے ہیں، میرے حضرت شاہ جی مد ذلہ العلی. بیان جب ہو رہا ہوتا، میں نے تو ہمیشہ سنا ہے، آگے تشریف لے آئے ہیں، میں اپنی بات نہیں کروں گا. تو کئی ایک حضرت کی گفتگو کے بیچ میں ایسے مرحلے آتے ہیں جن میں ناظر سوچتا رہتا ہے کہ یہ تکلف ہے یا بے تکلفی ہے. لیکن اپنے شاہ جی اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے تکلف بے تکلفی کے فیصلے لوگ کرتے رہے، وہ بے نیازی سے بہت ساری باتیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں. ہاں 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 ہاں، یہ شاہ جی کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ نہ کر دے کوئی. جی نا 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 نا، جی 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 جی، یہ وہ جملے ہیں جو حضرت شاہ جی کی زبان پہ ہم نے سنے ہیں. جی سبحان اللہ. ہمارا ویسے ہی جمعہ جب میں پڑھاتا ہوں تو شکوہ رہتا ہے کہ 3 سے اوپر ہو جاتا ہے ٹائم. آج تو رمضان کا پہلا جمعہ، خیر ہی ہے. کل مجھے ایک پوسٹ میں نے دیکھی، مجھے بڑا اچھا لگا، بڑی کلک کی مجھے. ڈاکٹر صاحب کسی نے لکھا کہ کل تک مغرب کی نماز، مغرب کی اذان نمازیوں کو انتظار کر رہی تھی. رمضان کا اعلان ہوا، ساری امت مسلمہ میں کچے نمازی بھی مغرب کی اذان کا انتظار کرنے لگے. جی سبحان اللہ. کڑیاں بیچ دیں کہڑے لے ہوئے گی اذان، کتنے منٹ رہ گئے، کتنی فکر ہے، کتنی کہڑے لے اذان ہے. اللہ اللہ. جی متقی کون ہوتا ہے؟ اجی دنیا کی ہوس میں مبتلا. سارے بولے، کوئی نہیں بولے. جی جی نا 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 نا، اور جی حسد میں مبتلا. نا 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 نا، فریب کرنے والا. نا 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 نا، بے نمازی. نا 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 نا، حرام خوری کرنے والا. نا 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 نا. میں نے روزے دیے تھے تمہیں متقی بنانے کے لیے. کیا اور بول دے نہیں ہوں. میں نے روزے دیے تھے تمہیں، اونچی بولو، میں نے روزے دیے تھے تمہیں. کوئی نہیں بولتے. میں نے روزے دیے تھے کہ تم متقی بن جاؤ، جس کا مطلب ہے نمازی بن جاؤ، جس کا مطلب ہے اچھے اعمال والے بن جاؤ. یہ ظاہری مطلب ہے. جس کا مطلب ہے ماں باپ کے تابع دار بن جاؤ، جس کا مطلب ہے صحابہ کے عاشق بن جاؤ، جس کا مطلب ہے صدیق کے محب بن جاؤ، جس کا مطلب ہے عمر کے محب بن جاؤ، جس کا مطلب ہے عثمان سے پیار کرنے لگو، جس کا مطلب ہے علی کے نوکر بن جاؤ. سبحان اللہ. جی جس کا مطلب ہے اہل بیت سے محبت کرنے لگو، جس کا مطلب ہے صحابہ کی محبت پہ قربان ہونے لگو، جس کا مطلب ہے اللہ اللہ متقی میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں. اللہ اللہ کہ ہر اچھائی تم میں نظر آنی چاہیے. متقی تمہیں میں نے بنایا ہے تاکہ تم قرآن کے عاشق بن جاؤ، تاکہ تم جی اللہ اللہ. جی دنیا کی دوڑ لگانے والا، دین سے منہ موڑنے والا، نا 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 نا، متقی نہیں ہوتا. دولت کی دوڑ لگانے والا متقی نہیں ہوتا. ہوس کی دوڑ لگانے والا متقی نہیں ہوتا. سونے چاندی کی طرف دوڑ لگانے والا متقی نہیں ہوتا. اللہ کون ہوتا ہے؟ آیت سنے، سارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان ہوئے ہوئے جی. متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے معافیاں لینے کی دوڑ لگاتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے. متقی کی صفات بیان ہوئی جی. جو اللہ کی جناب سے معافیاں لینے کی دوڑ لگاتا ہے. مال والا ہو تو ينفقون فی السراء، صاحب مال ہو تو ينفقون فی السراء والضراء. اللہ اللہ مجھے یاد پڑتا ہے، شاید میں نے حضرت شاہ جی سے معنی سنا ينفقون فی السراء والضراء کا. سبحان اللہ. توجہ عرض کروں، وصول کریں تو سبحان اللہ پہلے کریں جی. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. متقی اللہ 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 اللہ. متقی مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے. متقی اونچی بولے. متقی راہ خدا میں بولے اونچے. فی السراء والضراء کا جو معنی مجھے والد صاحب کا یاد ہے وہ عرض کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی تشریف لے کے خیال ہو رہا ہوگا کہ لمبی نہ ہو جائے گفتگو. اللہ 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 جی جی. اللہ اللہ. متقی. شاہ جی کچھ جملے بولتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بولوں. پتہ نہیں وہ سجتے ہیں کہ نہیں میری زبان پر، لیکن بولوں گا ضرور. سبحان اللہ. دولت تے سپ بن کے بیٹھا ہویا، بھاوے جنہ مرضی نمازی ہوئے متقی نہیں ہوندا. کیا کیا بولنے دے رہے ہو؟ کیا دو چار بندے بولے کیا؟ سارا مجمع بولے کیا؟ متقی نہیں ہوتا. دولت پہ سانپ بن کے بیٹھنے والا متقی نہیں ہوتا. ہاں فرضی صدقہ. ہاں ہاں بولیے. ہاں فرضی صدقہ وہ تو اس نے ادا کرنا ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ضروریات زندگی سے زائد، یا اس کی مالیت کا مال اس کی ضروریات زندگی سے زائد اس کے پاس ہو، وہ فرضی صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے. کیا؟ وہ سارے بولیے یار. وہ کیا؟ سارے بولے. میں سراء والضراء سراء والضراء آپ کی نظر کروں. شاہ جی سبحان اللہ. سمجھاؤں آپ کو، مولانا کو سمجھ آ رہی ہے جو میں کہنے لگا ہوں. توجہ. فرضی صدقہ. توجہ ہے جی؟ دائیں جانب والوں کی توجہ ہے تو سبحان اللہ کریں. شاہ جی اکثر اپنے بیان میں بے تکلف وہ کھبے پاسے والے ہو تو انو کی ہو گیا حضرت شاہ جی سبحان اللہ. تو یہ حضرت شاہ جی کا جو انداز ہے تخاطب، یہ محبت بھرا ہوتا ہے کہ بولیے سارے مل کر دین کی بات کو سمجھے اور سمجھائیں. اللہ اللہ. فرضی صدقہ. کیا بولے؟ فرضی صدقہ اس نے دینا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر اسباب موجود ہو اور ان پہ سال بھی گزر جائے. ان پہ سارے بولے ان پہ. سارے بولے ان پہ. سارے بولے ان پہ. سال بھی گزر جائے تو وہ فرضی صدقے دیتا ہے.
اللہ 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 لہذا مال بانٹنے والا اگر فرضی صدقوں والا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونے کی مالیت ضروریات زندگی سے زائد نہ ہو وہ تو متقی نہیں بن سکتا. ظاہری معنی یہ بنتا ہے، لیکن فرمایا نا متقی صرف فرضی صدقوں پہ اپنے آپ کو بند نہیں کرتا. ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں خرچے کرنے والا. نفلی صدقوں کے بھی بہار لگانے والا. اور متقی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو تو مال بانٹے. شاہ جی کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب مجھے تقوی ملا، سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں جب مجھے تقوی ملا تو میں فرضی صدقوں کی فہرست میں تو نہیں تھا، میں فرضی صدقوں کی فہرست میں تو بولیے میں فرضی صدقوں کی فہرست میں تو نہیں تھا، لیکن تقوی نے مجھے اتنا غنی کر دیا کہ فی السرائی، جو سرا والے تھے، کشادگی والے تھے، وہ تو منفق تھے، وہ تو بانٹ رہے تھے، لیکن لوگوں کی نگاہیں حیرت میں مبتلا ہو گئیں. جس بندے کے متعلق خیال تھا کہ اینے کتنے بننا ہے، رمضان میں تقوی کی دولت سے وہ اتنا سخی دل ہو گیا، جہاں سخی بانٹ رہے تھے وہاں یہ بھی اپنا مال لے کر بانٹنے لگا.